السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے صلیبی جنگوں کے بارے میں۔ 200 سال پر مشتمل 8 جنگیں ہوئی تھی، مختصر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ 11ویں صدی کے آخر میں دنیا ایک بڑے سیاسی اور مذہبی طوفان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یورپ کے عیسائی بادشاہ اور پوپ مشرق وسطیٰ کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھے، جبکہ مسلم دنیا کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم تھی۔ اگرچہ بغداد میں خلافت عباسیہ موجود تھی، لیکن اس زمانے تک عباسی خلفاء کی سیاسی طاقت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ مختلف علاقوں میں سلجوقی، فاطمی اور مقامی حکمراں طاقتور ہو چکے تھے۔ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس شہر تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہاں مسجد اقصیٰ موجود تھی، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی مقدس جگہوں کی وجہ سے اسے خاص اہمیت دیتے تھے۔ سن 1095 میں پوپ اربن دوم نے فرانس کے شہر کلیئر مونٹ میں ایک تاریخی خطاب کیا اور یورپ کے عیسائیوں کو آواز دی کہ مقدس سرزمین کو آزاد کرو۔ اس اعلان کے بعد ہزاروں لوگ اپنے کپڑوں پر صلیب کا نشان لگا کر جنگ کے لیے نکلے، اسی لیے انہیں صلیبی کہا گیا۔ 1096 سے لے کر کے 1099 تک پہلی صلیبی جنگ تقریباً 3 سال جاری رہی۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں خلیفہ المستظہر باللہ کا دور تھا۔ یورپ سے آنے والی صلیبی فوجیں اناطولیہ اور شام سے ہوتی ہوئی یروشلم تک پہنچی۔ اس وقت مسلمان متحد نہیں تھے۔ اسی کمزوری کا فائدہ صلیبیوں نے اٹھایا۔ آخرکار جولائی 1099 میں صلیبی فوجیں یروشلم کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد شہر پر حملہ ہوا۔ جب صلیبی فوج شہر کے اندر داخل ہوئی تو تاریخ کے بدترین قتل عام میں سے ایک منظر سامنے آیا۔ گلیوں میں لاشیں بکھر گئی، گھروں میں آگ لگا دی گئی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ مسلمان اور یہودی دونوں اس ظلم کا نشانہ بنے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف خون بہہ رہا تھا اور شہر خوف، چیخوں اور آگ کی دھوئیں میں ڈوب گیا تھا۔ اس خوفناک قتل عام کے بعد صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور پھر 4 بڑی صلیبی ریاستیں قائم کی۔ ریاست یروشلم، انطاکیہ کی پرنسپلٹی، کاؤنٹی آف ایڈیسا اور کاؤنٹی آف طرابلس۔ 1144 عیسوی میں مسلم سپہ سالار عماد الدین زنگی نے ایڈیسا واپس لے لیا۔ یہ واقعہ عباسی خلیفہ المختفی امر اللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور اس واقعے نے دوسری صلیبی جنگ کو جنم دیا۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 تک یعنی 2 سال جاری رہی۔ اس وقت بھی خلافت عباسیہ میں المختفی امر اللہ ہی خلیفہ تھے۔ فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم اور جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوم بڑی فوجوں کے ساتھ مشرق پہنچے، لیکن دمشق پر قبضہ نہ کر سکے اور ناکام واپس لوٹے۔ عماد الدین زنگی کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی سامنے آئے، جنہوں نے شام کو متحد کیا، مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کیا۔ اسی نور الدین زنگی کے زمانے میں ایک نوجوان خاندان ابھر رہا تھا جو بعد میں تاریخ بدلنے والا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ پہلے زنگی خاندان کے وفادار سپہ سالار تھے۔ جب نور الدین زنگی نے مصر کی طرف توجہ دی تو انہوں نے اسد الدین شیر کوہ کو فوج کے ساتھ مصر بھیجا اور نوجوان صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوئے۔ ابتدا میں صلاح الدین زیادہ مشہور نہیں تھے، لیکن ان کی ذہانت، دیانت اور فوجی صلاحیت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ پھر جب شیر کوہ کا انتقال ہوا تو صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر بن گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نوجوان سپاہی آہستہ آہستہ پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا رہنما بنتا چلا گیا۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم لیڈر کو ابھرنے کا موقع دیا۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین ہوئی اور اس وقت خلافت عباسیہ میں خلیفہ ناصر لدین اللہ کا دور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے
صلیبی فوجوں کو شکست دی اور یروشلم تقریباً 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بدلہ لینے کے بجائے رحم اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ عیسائیوں کو محفوظ راستہ دیا، عام لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا اور یروشلم دوبارہ ایک پرامن شہر بننے لگا۔ اسی لیے آج بھی دنیا انہیں عظیم فاتح اور رحم دل حکمراں کے طور پر یاد کرتی ہے۔ 1189 عیسوی سے لے کر کے 1192 تک تیسری صلیبی جنگ تقریباً 3 سال جاری رہی۔ اس وقت بھی عباسی خلیفہ الناصر لدین اللہ ہی تھے۔ انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ، فرانس کے فلپ دوم اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا نے یروشلم واپس لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف اتنا طے ہوا کہ عیسائی زائرین یروشلم آ سکتے ہیں۔ 1202 سے لے کر کے 1204 تک چوتھی صلیبی جنگ تقریباً 2 سال جاری رہی۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں خلیفہ ناصر الدین اللہ کا دور جاری تھا۔ اصل منصوبہ مسلمانوں سے لڑنے کا تھا، لیکن صلیبی فوج قسطنطنیہ پہنچ گئی اور بازنطینی عیسائی دارالحکومت ہی کو لوٹ لیا۔ اس سے بازنطینی سلطنت شدید کمزور ہو گئی۔ 1217 سے 1221 تک 5ویں صلیبی جنگ تقریباً 4 سال جاری رہی۔ اس وقت عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کے آخری ایام اور پھر الظاہر بامر اللہ کا مختصر دور آیا۔ صلیبیوں نے مصر کے شہر دمیاط پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی۔ 1228 سے 1229 تک چھٹی صلیبی جنگ تقریباً 1 سال جاری رہی۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں خلیفہ المستنصر باللہ کا دور تھا۔ اب ایوبی خاندان آپسی سیاسی مسائل کا شکار تھا۔ جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک دوم اور سلطان الکامل کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت وقتی طور پر یروشلم کا کچھ حصہ عیسائیوں کے حوالے کیا گیا، لیکن مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس رہی۔ سلطان الکامل بڑی جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ بعد میں 1244 میں خوارزمی مسلمان فوجوں نے یروشلم دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد صلیبی دوبارہ مستقل قبضہ قائم نہ کر سکے۔ 1248 سے 1254 تک 7ویں صلیبی جنگ تقریباً 6 سال جاری رہی۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں خلیفہ المستعصم باللہ کا دور تھا، جو عباسیوں کے آخری خلیفہ بھی ثابت ہوئے۔ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم مصر پہنچا، لیکن مسلمانوں نے اسے شکست دی اور خود لوئی گرفتار ہو گیا۔ بعد میں فدیہ لے کر اسے آزاد کیا گیا۔ 1270 میں 8ویں صلیبی جنگ چند مہینوں تک جاری رہی۔ اس وقت تک بغداد سقوط کر چکا تھا اور 1258 عیسوی میں منگولوں کے ہاتھوں خلافت عباسیہ بغداد ختم ہو چکی تھی۔ لوئی نہم تیونس پہنچا، مگر وہاں بیماری پھیل گئی اور وہ خود بھی مر گیا۔ اس کے بعد صلیبی طاقت تقریباً ختم ہو گئی۔ آخرکار 1291 میں مملوک مسلمانوں نے عکا فتح کر لیا، جو صلیبیوں کی آخری بڑی ریاست تھی۔ اس کے ساتھ ہی 1095 سے 1291 تک تقریباً 196 سال جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کا باب بند ہو گیا۔ ان جنگوں نے دنیا کو بدل دیا۔ یورپ نے مسلم دنیا سے سائنس، طب، ریاضی اور تجارت کے کئی راز سیکھے، جبکہ مسلمانوں نے اتحاد کی اہمیت کو سمجھا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ جب مسلمان تقسیم ہوئے تو کمزور پڑ گئے، اور جب نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے رہنماؤں کی قیادت میں متحد ہوئے تو دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ جزاک اللہ۔